جو شخص یہ 3 کام کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور جو شخص یہ 3 کام کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، ایسے شخص عزت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ایسے شخص کے مقدر میں صرف اور صرف ذلت ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات ہی کیوں نہ دیتا ہو۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، صرف اپنی زبان یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان ایک گھر کی، اس شخص کو جب مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو عرش کانپتا ہے، اور عرش کے فرشتے گواہی دینے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ ایسی جھوٹی تعریف پسند کرنا شریک حرام ہے، اور اس میں آخرت کی بربادی کا اندیشہ ہے۔ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹ بات کرو حالانکہ وہ تمہاری بات کو سچا سمجھتا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اناج کے ڈیرے پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی، کیونکہ اناج اندر سے گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اناج والے، یہ کیا ہے؟ یہ اناج تو اندر سے گیلا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس گیلے حصے کو اناج کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جھوٹے، دھوکے باز اور ظلم کرنے والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ بھول گئے ہیں؟ ایک ایسا دن بھی آئے گا جس میں اٹھائے جائیں گے، اور وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ خوف و وحشت ابدان پر طاری ہوگی، اور سورج اتنا گرم کہ آج جو سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی تو سورج بہت بلندی پر ہے، پھر 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ ابھی تو زمین قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم، یعنی اللہ کے عظمت و جلالت کے اظہار کا دن ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں 7 اشخاص ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، عادل حکمران، جو انصاف کے تقاضوں کو ہر صورت ادا کرتا ہو، اگرچہ قریب ہی کا کیوں نہ ہو۔ دوسرا شخص، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ تیسرا شخص، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے، مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا ہو۔ ایک روایت میں فرمایا ہے، جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کے کاموں میں لگا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ چوتھا شخص، وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دیا ہو، اور وہ صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اور قدموں میں حسن بچھانے کے لیے خود بےتاب ہوا، لیکن اس جوان نے یہ کہا کہ تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں شخص وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، جب آپس میں ملے اللہ کے لیے اور جب دور ہوئے تو بھی اللہ کے لیے، یعنی ان کا ملنا اور بچھڑنا یعنی دوری اختیار کرنا مقصود رضائے الہی ہے۔ چھٹا شخص وہ شخص جس نے صدقہ ایسے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اکیلے بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ اس شخص پر عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں رحمت العالمین کے صدقے جہنم کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔